لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی محبت و عقیدتوں کا مرکز سمجھتے تھے. صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے پناہ پیار کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے. محبت بھی اس مقام کی کہ جس کو عشق کہتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے کہ مخالفین بھی پکار اٹھے، مخالفین بھی پکار اٹھے کہ ایسی عقیدت، ایسی محبت جو رسول اللہ کے دربار میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدت مندوں سے، آپ کے شاگردوں سے، آپ کے ساتھیوں سے، آپ کے صحابہ سے نظر آئی ہے کہ کہیں اور نظر نہیں آتی. علامہ اقبال نے اس عشق کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب و بام ابھی. عقل تو تماشا دیکھ رہی ہے، ابھی دروازے کے باہر کھڑی ہو کر عقل تماشا دیکھتی رہی اور عشق ابراہیمی نمرود کی آگ میں کود بھی گیا. تو اس کی اللہ نے یوں حوصلہ افزائی فرمائی، یوں قدر کی کہ آسمان سے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا: قل یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. اے آگ، میرے ابراہیم کا بال بھی نہیں جلانا، اس پر ایسی ہو جا وہ جیسا کہ گلزار ہوتا ہے، نہ ان کو ٹھنڈک پہنچے اور نہ ان کو گرمی پہنچے. صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوا. اور یہ میں اس وقت کا واقعہ سنا رہا ہوں جب یہ مشرکین مکہ کے سفیر بن کر صلح حدیبیہ کے موقع پر اس مقام پر پہنچے. اس کے بعد صلح کا جو تھا وہ کاغذ کرتاس اس کو سائن کیا گیا. جب یہ پہنچے، صحابہ کرام کا عشق دیکھا، صحابہ کرام کی محبت دیکھی، صحابہ کرام کی عقیدت دیکھی، اور جو منظر انہوں نے دیکھا اسے جا کر مشرکین کے سامنے، اپنی برادری کے سامنے، مکہ والوں کے سامنے، ان سرداروں کے سامنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے، جا کر اظہار کیا. اور عروہ بن مسعود نے اپنا یوں بیان ریکارڈ کرایا کہ دیکھو، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، میں نے وہاں عقیدت اور محبت اور احترام کے بڑے مناظر دیکھے، لیکن ان مناظر کے اندر، ان عقیدتوں کے اندر، ان محبتوں کے اندر خوف دکھائی دیتا تھا، خوف جھلکتا تھا، یا وہ آداب مصنوعی دکھائی دیتے تھے، وہ ایڈیکیٹس مصنوعی دکھائی دیتے تھے. لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کہنے لگا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، مجلس میں جو ان کے عقیدت مند موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے، ان کے شاگرد موجود تھے، ان کا وہ منظر دیکھا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں ایسی عقیدت اور محبت نہیں دیکھی. انہوں نے پوچھا کیا دیکھا تم نے؟ ایسا کیا دیکھا کہ جس سے تیرے جیسا انسان جو سفارتکاری کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، جس نے دنیا کے ممالک کا دورہ کیا ہے اور جس نے بادشاہوں سے ملاقات کی ہے اور ان کی رعایا کو دیکھا ہے، وزیروں مشیروں سے ملا ہے، اس نے ایسا کیا دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہ جس کو وہ کہنے پہ مجبور ہے؟ ہمیں بھی بتا. تو عروہ بن مسعود نے کہا سنو، پھر میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے،
اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں، چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ بال ترشواتے ہیں، بال بناتے ہیں، تو زمین پر ان کے بالوں کو نہیں گرنے دیتے بلکہ ان کو اٹھا کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ میں نے یہاں تک دیکھا کہ وہ اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک، اپنا لعاب نبوت زمین پر ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے عقیدت مندوں کی یہ کوشش ہوتی ہے، اصحاب پاک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زمین پر اپنا لعاب دہن، اپنا لعاب دہن زمین پر نہ ڈالیں بلکہ ان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے چہروں پہ مال لیں۔ میں نے عقیدت اور پیار اور محبت اور احترام کا ایسا منظر کائنات میں کہیں بھی نہیں دیکھا۔ لہذا سن لو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہرا نہیں سکتے۔ جن کے ساتھی اتنے وفادار ہوں ان کو شکست دینا کوئی آسان ہے؟ اور پھر یہ تو ایسے لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے کہا، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا اولئک انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ کہ جن پر اللہ نے انعامات کے اعلان کیے اور جن کو اولئک هم الفائزون کہا، جن کو اولئک هم الراشدون کہا، جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، جس کے متعلق کسی نے کیا خوب کہا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ وہ نظر تھی کہ جس نے مردوں کو بھی مسیحا کر دیا۔ گرامی قدر سامعین کرام، صحابہ کرام کی محبت کی اور بھی آپ کو بات سناؤں، اور بھی واقعات سناؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ، باب نبوت کی اندلیبہ، انتہائی باسلیقہ، ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ، میرے والدین سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ میں جب بھی گھر میں جاتا ہوں آپ ہی کے متعلق سوچتا رہتا ہوں، مجھے اس وقت تک آرام نہیں آتا، اس وقت تک چین نہیں آتا، اس وقت تک قرار نہیں آتا جب تک آپ کی مجلس میں آ کر آپ کی زیارت نہ کر لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بات سوچتا ہوں کہ مجھے بھی موت آنی ہے، آپ کا بھی وصال پاک ہونا ہے، مجھے بھی موت آنی ہے، آپ کا بھی وصال پاک ہونا ہے، آپ بھی جنت میں چلے جائیں گے، آپ کے صدقے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ تو انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے، آپ کی کرسیاں، آپ کی سیٹیں، آپ کے پلنگ تو انبیاء کرام کے ساتھ لگے ہوں گے، ہم تو غریب لوگ جو ہیں کہیں اور ہوں گے۔ یا رسول اللہ، میں سوچتا ہوں کہ میں کس طرح جنت میں آپ کی زیارت سے مشرف ہو سکوں گا، میں کس طرح آپ کی زیارت کے مزے اٹھا سکوں گا۔ یہ بات سن کر میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکوت اختیار فرماتے ہیں۔ اسی دوران میں جبریل زمین پر اتر آتے ہیں اور وہی لے کر یوں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ أُولَٰئِكَ حَسُنَ رَفِيقًا وَالصَّالِحِينَ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اے نبی، ان کو خوشخبری سنا لے، تیرا صحابی پریشان ہے کہ جنت میں آپ کی زیارت کیسے ہوگی۔ تیرا صحابی پریشان ہے کہ جنت میں آپ کی زیارت اسے کس طرح ہوگی، اسے بتا دیجئے۔ مَن یُطِیعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ عشق و محبت کی انتہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے ساتھ عقیدت، اور یاد رکھیے ایک بات کہ محبت ہے
عقیدت ہے، لیکن محبت اور عقیدت کا تقاضا اطاعت ہے۔ خالی میں بھی کہتا ہوں محبت، آپ بھی کہتے ہیں محبت، ایک ثنا خواہ بھی کہتا ہے محبت، نعت خواہ بھی کہتا ہے محبت، عالم بھی کہتا ہے محبت ہے، جاہل بھی کہتا ہے محبت ہے، عمل والا بھی کہتا ہے محبت ہے، بے عملہ بھی کہتا ہے محبت ہے۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں رسول پاک سے محبت ہے، لیکن محبت معتبر کس کی ہے؟ محبت کس کی، کس کو کس طرح کام آئے گی، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ محبت اسی کے کام آئے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرے، ساتھ محبت بھی کرے۔ ایک شخص میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحابی رسول، اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ مجھے نصیب ہو جائے، جنت میں بھی آپ کا ساتھ مجھے نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا، پلے باندھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اچھا تجھے مجھ سے بڑا پیار ہے؟ جی یا رسول اللہ، بڑی عقیدت ہے یا رسول اللہ۔ فرمایا ایک کام کرو، اگر چاہتے ہو جنت میں میرا ساتھ تجھے نصیب ہو جائے، تو میرے ساتھ ہو، تو بس ایک کام کرنا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سجدوں کے ساتھ میری مدد کرنا، سجدوں کے ساتھ میری مدد کرنا۔ اطاعت کی طرف اشارہ ہے، عبادات کی طرف اشارہ ہے، فرائض واجبات کو مکمل کرنے کی طرف اشارہ ہے، دین کو اپنانے کی طرف اشارہ ہے، دین پر پورا عمل کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تجھے محبت ہے تو بس ٹھیک ہے، خالی محبت کا دم بھرتا رہے اور میرے ساتھ تو جنت میں چلا جا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا ہاں اگر تو جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے، تجھے محبت ہے، تو پھر سجدوں سے میری مدد کرنا تیرا کام ہے، اور جنت میں تیرے گھر کے ساتھ، میرے گھر کے ساتھ تیرا گھر بنا دینا میرے اللہ کا کام۔ ہم خالی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور خالی محبت کچھ نہیں ہے، عمل سے زندگی ہے، عمل کے بغیر زندگی نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے، یہ نوری بھی نہیں، ناری بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، جن بھی نہیں، یہ خاکی ہے، اور اس کی زندگی اللہ نے عمل کے ساتھ جوڑی ہے۔ تو صحابی رسول نے جب رسول اللہ سے تقاضا کیا کہ یا رسول اللہ، میں دنیا میں دیکھ کر آپ کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہوں، اور مجھے اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ آپ کی زیارت سے مشرف نہ ہو جاؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس مطالبے پر کہ یا رسول اللہ پھر جنت میں بھی آپ کا گھر میرے گھر کے سامنے ہو، آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ مجھے نصیب ہو، سکوت اختیار فرمایا۔ اس کا جواب، اس کی سند اللہ نے نازل فرمائی، اور ایک پورا نصاب نازل فرما دیا، ایک پورا قانون نافذ فرما دیا، ایک پورا جو ہے میتھڈ نافذ فرما دیا کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تمہیں نصیب ہو، تو پہلی بات یہ ہے من یطیع اللہ والرسول، جو اطاعت کرتا ہے اللہ کے رسول کی اور اللہ کی، تو اسے ساتھ ضرور نصیب ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں اولئک انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا، من النبیین، یہ نبیوں میں بھی ہیں، والصدیقین، صدیقین میں بھی ہیں، والشہداء، شہیدوں میں بھی ہوں گے، والصالحین، نیک ابرار صالحین میں، اصفیاء میں، اتقیاء میں، علماء میں، صوفیاء میں ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، اور ان کا جو ساتھ ہوگا وہ بہت ہی اچھا ہوگا کہ جس کو میں اللہ
فرما رہے ہیں کہ جس کو میں اللہ خود فرما رہا ہوں کہ یہ نبیوں کا، ولیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا جو ساتھ ہوگا یہ بڑا ہی بہترین ہوگا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا قیامت تک کے لیے اس کو بھی انہی کا ساتھ نصیب ہوگا۔